اللہ الرحمن الرحیم. آگے فرماتے ہیں فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ. فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ. ثُمَّ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على 3 أقسام و3 طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، وأن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. مصنف کتاب علم حدیث کے سلسلے میں جیسا کہ اس سے قبل بیان کر چکے کہ عوام الناس کے لیے احادیث صحیحہ سے واقف ہونا ہی کافی ہے، اور عوام الناس کے سامنے احادیث صحیحہ ہی بیان کرنی چاہیے. ان کے سامنے جو فنی لطائف سے واقف نہیں ہے، فنی باریکیوں سے، علم حدیث کے دیگر علوم سے واقف نہیں ہے، ان کے سامنے اگر حدیث کی قسموں کو بیان کیا جاوے، ان کے سامنے اگر حدیث کی دیگر تفصیلات کو بیان کیا جاوے، تو چونکہ وہ ان کا فن نہیں ہے اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس اتنی سمجھ ہے، لہذا اس وجہ سے وہ اسے بجائے ان کو فائدہ ہونے کیا ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِ الْخَاصِ، کہ بہرحال عامت الناس جو خاص لوگوں کے برخلاف ہے، یعنی انسانوں میں اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ سب کو ایک جیسا نہیں رکھا ہے. جب قرآن یہ کہہ سکتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسالت جو انسانیت کا سب سے اونچا مقام ہے، جہاں پر انسانیت کی کرامت اور انسانیت کے شرف کی انتہا ہوتی ہے، جسے معراج شرافت انسانی کہا جاتا ہے، تو اس رسالت کے باب میں جب قرآن کریم یہ کہہ سکتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اس کے بعد کی چیزیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہی نہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر جاننے والے سے بڑھ کر ایک جاننے والا ہوتا ہے، ہر فضیلت والے سے بڑھ کر ایک فضیلت والا ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی آزمائش ہے، اس کی بھی آزمائش ہے جسے افضلیت دی گئی، اور اس کی بھی آزمائش ہے جسے مفضولیت دی گئی. جسے افضلیت دی گئی اس کی آزمائش کیا ہے؟ اس کی آزمائش یہ ہے کہ کیا افضلیت کے ملنے کے بعد وہ عجب، کبر اور فخر کا شکار ہوتا ہے یا نہیں. اگر وہ نہیں ہوتا ہے اور بدستور عجب اور فخر اور کبر سے بچ کر وہ عاجزی اور انکساری کے اوپر اور شکر پر جمع رہتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر وہ عجب یا کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ناکام ہو گئے. اور جن کو مفضولیت دی گئی، جن کو اللہ رب العزت نے دوسروں کے مقابلے میں مفضول بنایا، تو ان کا بھی امتحان ہے کہ اللہ نے جتنا دیا اتنے پر قناعت کرتے ہیں یا نہیں، یا اپنے سے جو افضل ہے اس کے ساتھ حسد پر اتر آتے ہیں. اگر جو مفضول ہے تو اللہ نے جنہیں زیادہ دیا ہے ان سے حسد نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کا شکر جتنا ملا اتنے پر ادا کرتا ہے، تو پھر یہ کامیاب ہے. اور اگر مفضول ہونے کے بعد اپنے سے افضل کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے، وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے، اور اللہ نے جو کچھ اسے تھوڑا بہت بھی دیا ہے اس پر وہ قناعت نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ جن کو اچھا ملا ہے ان کا ختم ہو جائے اور مجھے کچھ مل جائے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ناکام ہے. تو یہاں پر انسان کو افضل اور مفضول دونوں حیثیت سے اللہ رب العزت نے آزمائش میں مبتلا کیا. یہ اتنی حیرت انگیز دنیا جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے،
تو اس کے لیے اتنا ہی حیرت انگیز امتحان بھی ہے. جتنی اچھی دنیا اس کے لیے بنی ہے اتنا ہی بھاری امتحان بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اکرمیت اور اشرفیت خلق کا تاج پہنایا ہے، اور جتنے اونچے مقام تک انسان کو پہنچنا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے جد و جہد اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اتنا ہی زیادہ اسے صبر اور آزمائش کے دور سے کیا کرنا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ہے ہی ابتلا کے لیے. اگر دیکھا جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ انسان پر دنیا میں مصیبت اور پریشانی جو آتی ہے وہ صرف گناہوں ہی کی وجہ سے آتی ہے، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر کبھی کوئی بلا ہی نہ آتی، مگر انبیاء پر شدت سے بلا آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے اوپر آزمائش کا آنا یہ صرف اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کی آزمائش کے لیے تاکہ وہ ان آزمائشوں کے اوپر، ان بلاؤں پر، ان مصیبتوں پر صبر کرے، اور اس صبر کی برکت سے اسے اللہ رب العزت اور زیادہ اونچا مقام عطا فرمائے. جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ اس لیے بھی آزماتا ہے تاکہ آخرت میں اس کو اور مزید بلند مقام عطا فرمائے. اسی لیے انسان کے امام ابن القیم الجوزی، جن کو طبیب القلب کہا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ اسے جو اللہ رب العزت نے نعمت یا جس مصیبت اور آزمائش یا زحمت میں اسے ڈالا ہے وہ اس کے لیے نعمت جو ہے رفع درجات کے لیے ہے یا وہ اس کے لیے بطور آزمائش کے ہے، کہا اس کا معیار ہے، اس کو پہچان سکتا ہے آدمی. اگر مصیبت اور آزمائش کے موقع پر بندہ بے چین نہیں ہوتا اور بدستور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ جو مصیبت ہے یہ اس کے رفع درجات کے لیے. اور اگر بندے پر کوئی مصیبت آئے اور مصیبت آنے پر وہ بے چین ہو جائے اور واویلا مچانا شروع کر دے، لوگوں کے سامنے اللہ کے بارے میں شکایت کرنے لگ جاوے، اللہ رب العزت کی عبادت میں کوتاہی کرنے لگ جاوے، اس کا دل نیکیوں سے پھر جائے مصیبت کے آنے کے بعد، تو کہا کہ یہ سمجھیے کہ یہ گناہوں کا وبال ہے. یہ کس کا وبال ہے؟ گناہوں کا وبال. یعنی کس انداز میں لوگ اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے سوچتے تھے. تو کہا کہ اس کو بھی جانا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہ آزمائش کیوں ہے. تو کہا کہ اس آزمائش سے اگر بندہ اللہ رب العزت کی طرف مزید متوجہ ہوتا ہے تو یہ رفع درجات کے لیے. اور اگر اس آزمائش اور مصیبت سے تنگ آ کر کہتا ہے نماز پڑھو پھر بھی کچھ ہوتا نہیں، جان دو نہیں پڑھنا ہے، یہ کیا مصیبت آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، تو جو کچھ نیکی کر رہا تھا اسے بھی وہ چھوڑ دے. تو کہا کہ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عوام الناس اور خواص کے اندر فرق ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے جو فرق مراتب رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی فرق مراتب ہوں گے. اسی لیے ہمارے علماء نے اس کا نظام بنایا کہ قرون اولیٰ ثلاثہ تک کے اجتہاد چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب اجتہاد کے دروازے کو کیا کر دیا جاوے، بند کر دیا جاوے. اور پھر اس کے بعد جب مغربی قوتیں عالم اسلام میں پھیل گئی اور ڈسکوری آف لینڈ جس کو کہتے ہیں نئی دنیا کی دریافت، تو نئی دنیا کی دریافت کے نام پر جب وہ دنیا کے مختلف خطوں پر غالب آئے سیاسی اعتبار سے، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، عالم اسلام میں مستقل ایسی جماعتوں کو کھڑا کیا. یہ ایک سازش ہے ان کی، الغزو الفکری ثغرات یتسلل منها، یہ اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ دنیا میں عالم اسلام میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار استعمال کیا انگریزوں نے وہ تھا فرق وسد، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاوے اور آپس میں لڑا کر ان کے اوپر حکمرانی کی جائے. تو اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں میں قدیم فرقوں کو احیا کیا، قدیم فرقوں کو کا احیا کیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے مسلمانوں میں نظریے قومیت کا احیا کیا. اس کا احیا کیا؟ نظریے قومیت کا. تو ایک طرف انہوں نے مسلمانوں میں کہیں سر سید کو کھڑا کر دیا جو جدت پسندی کے اور اعتزال جدید کے ترجمان بن گئے بر صغیر کے اندر میں، کہیں جمال الدین افغان کو کھڑا کر دیا اور ان کے ساتھ محمد عبدہ اور رشید رضا اور اس طرح طہ حسین اور احمد امین، اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ چلتے رہے. انہوں نے مسلمانوں کو منقسم کر دیا. پھر اس کے بعد غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا، یہ اللہ کا نبی نہیں تھا، انگریزوں کا نبی تھا، تو اس کو کھڑا کر دیا گیا. پھر اس کے بعد بریلوی فرقے کو کھڑا کیا گیا. اس طرح سے ان فرقوں اور جماعتوں کو مستقل ایک پلاننگ کے ذریعے سے کیا کیا گیا، کھڑا کیا گیا. تو اس سے کیا نقصان ہوا کہ عالم اسلام آپس ہی کے اندر میں اختلاف کیا ہو گیا، شکار ہو گیا. اور پھر اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، فرق وسد، کہ آپس میں ان کو لڑاؤ اور ان پر حکمرانی کرو. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اس بات کو سمجھے کہ ایک ہوتا ہے خواص کا طبقہ اور ایک ہوتا ہے عوام کا طبقہ. عوام کو اتنی ہی چیز بتانی چاہیے جتنی عوام کی ضرورت ہے، اور خواص کو اتنا زیادہ جاننا چاہیے جتنا زیادہ جاننے کی اس کو کیا ہے، ضرورت ہے. یہاں تو کیا ہے، ہر ایک خاص بننے کی کیا کرتا ہے، چکر میں پڑا ہوا ہے، جبکہ آتا جاتا کچھ نہیں. تو فرماتے ہیں فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِ الْخَاصِ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ.
جو اہل تیقظ اور اہل معرفہ ہے، یعنی جو بیدار مغز ہے، جن کی معرفت اور جن کا علم عمیق ہے، بہرحال وہ خواص ہے. فلا معنى له بطلب الكثير، تو ان کے لیے بھی طلب کثیر سے کوئی مطلب نہیں. تو اب مصنف تین قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جن لوگوں کو علم حدیث سے واقف کیا جاوے وہ کتنی قسم کے ہو گئے؟ تین قسم کے. ایک تو عامت الناس، دوسرے خاصت الناس، اور تیسرے طلبہ. تیسرے کون ہے؟ طلبہ. تو عامت الناس تو وہ ہے کہ جن کو تو صرف صحیح چیزوں سے واقف، صحیح احادیث سے واقف کیا جائے. خاصت الناس وہ ہے کہ وہ سب سیکھ چکے ہیں، ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ضرورت کس کی ہے؟ طلبہ کی. کہ طلبہ وہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ فنی باریکیاں کیا کیا ہے. اسی لیے مصنف ایک طرف اختصار کے در پر ہے اور دوسری طرف مفصل اس کا مقدمہ بیان کرتے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے مصنف اپنی بات میں خود تعارض کر رہے ہیں، لیکن وہ تعارض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے وہ مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ طلبہ تھے. ان کے کون تھے؟ طلبہ. لہذا ان طلبہ کو فنی باریکیاں سمجھانے کے لیے آپ نے اپنی کتاب میں مقدمے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ان طلبہ کو ان باریکیوں سے جب واقف کر دیا تو اب کہا کہ یہ خاص کے درجے تک پہنچ جائیں گے. لہذا اس بنا پر بعد میں پھر اختصار کے ساتھ احادیث کو کیا بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اصول و ضوابط پر گرفت حاصل ہو جائے گی اور ان کے سامنے کچھ نمونہ آ جائے گا تو پھر آگے ان کے لیے احکام کرنا اور اس کا سمجھنا اور استنباط کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. وقد عجزوا عن معرفة القليل. اور قلیل کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں، وہ عاجز ہو گئے قلیل کے جاننے سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور قلیل کی ان کو ضرورت نہیں ہے. جب وہ کثیر سے واقف ہے تو قلیل کی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو مصنف یہی کہنے جا رہے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے لکھا ہے کن کے لیے لکھا ہے؟ طلبہ کے لیے لکھا ہے. لہذا طلبہ کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں تمام کے تمام چیزوں کو ہم نے اس میں کیا ہے؟ شامل کیا ہے. علم حدیث کے سلسلے میں ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ محدثین جب علم حدیث کو بیان کرتے ہیں تو علم حدیث کو بیان کرتے ہوئے تین اصطلاحات کو متعارف کیا جاتا ہے حضرات محدثین کے یہاں پر. ایک ہوتا ہے الادا اور دوسرا ہوتا ہے مؤدی. ایک ہوتا ہے الادا اور دوسرا ہوتا ہے مؤدی، اور تیسرا ہوتا ہے متحمل. تیسرا ہوتا ہے متحمل. ادا کس کو کہا جاتا ہے؟ الادا. کہا محدث جب علم حدیث طالبین کے سامنے بیان کرے تو اس مرحلے کو الادا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس مرحلے کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ الادا. مؤدی کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جو احادیث بیان کرے، یعنی شیخ کو جس وقت علم حدیث کا درس ہو رہا ہو تو اس موقع پر استاد کے اوپر جس اصطلاح کا محدثین کی نگاہ میں استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤدی. المؤدی یعنی ادا کرنے والا. اور متحمل وہ جو شیخ سے حدیث کو حاصل کر رہا ہو، جس کو ہم طالب علم کہہ سکتے ہیں اور شاگرد کہہ سکتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں انسان العین فی مشائخ الحرمین علم حدیث کے سلسلے میں ایک بڑی قیمتی بات لکھی ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ علم حدیث کو ضبط کرنے کے اعتبار سے اگر تاریخ علم حدیث پر نظر کی جائے تو تین صورتیں سامنے آتی ہیں. وہ اس طور پر نمبر ایک، حضرات صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ضبط اور حفظ حدیث ان کے حافظے اور بہترین یادداشت کی صورت میں سامنے آتا ہے. نمبر دو، حضرات تابعین کے زمانے میں طبقہ سابعہ اور سامنہ تک، طبقہ سابعہ اور سامنہ تک علم حدیث کو لکھا جاتا ہے
اور اصول صحیحہ سے اس کا مقارنہ کیا جاتا ہے، جس سے احادیث کی حفاظت کا کام بحسن خوبی انجام پاتا ہے۔ نمبر 3، حضرات تبع تابعین کے دور کے بعد محدثین نے تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کی حفاظت کی غرض سے متعدد علوم کو مدون کیا، جن میں فن اسماء رجال، فن غریب الحدیث، علم علل، مشکل الآثار، وغیرہ علوم پر بہترین تصنیفات وجود میں آئی، جس کی برکت سے بعد میں چل کر اس کی شروحات لکھی گئی، اور اس طرح علم حدیث ایک تناور درخت بن گیا، ان تینوں مراحل کو مختصر طور پر یوں کہہ سکتے ہیں متقدمین محدثین نے علم حدیث کی روایت اور حفاظت میں بہت تشدد اور سختی سے کام لیا۔ متقدمین محدثین نے علم حدیث کی روایت اور حفاظت میں بہت تشدد اور سختی سے کام لیا، جس کی برکت سے ذخیرہ احادیث ہر طرح کے اختلاط سے محفوظ رہا، اس لیے کہ اس دور میں کتابت پر اعتماد نہ کر صرف علم کو سینہ بسینہ منتقل کیا گیا، کتابت پر زیادہ اعتماد نہ کر علم کو صرف سینہ بسینہ منتقل اور محفوظ کیا گیا۔ اس کے بعد متوسطین نے کچھ نرمی سے کام لیا اور صرف احادیث کے لکھنے پر زیادہ توجہ دی، اور پھر متاخرین نے علم حدیث کے ہر ناحیے سے تشریح کا فریضہ انجام دیا۔
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے پہلے جو محدثین تھے ان کے یہاں پر لکھنا نہیں چل رہا. اسی لیے میں آپ کو 2-4 بار کہہ چکا ہوں کہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ جد ہے اور شعیب یہ اب ہے عن ابیہ، اور عمرو یہ ان کے پوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے. تو عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. اکثر محدثین نے ان کی حدیثوں کو نہیں لیا اپنی کتابوں میں، بہت کم محدثین نے لیا. کیوں؟ کہا فإنه يروي عن صحيفته الصادقة، ان کے پاس ان کے دادا کا صحیفہ صادقہ تھا، اس میں سے روایت کرتے ہیں. کیا لکھا ہوا نہیں چلتا ہے. وہ اس دور میں تھے جس دور میں علم سینہ بسینہ منتقل ہو رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو حافظے بھی ویسے دیے تھے کہ وہ کوئی چیز بھولنا چاہے تو بھی نہیں بھولتے تھے. اگر وہ کوئی چیز بھولنا چاہے تو بھی بھولتے نہیں تھے، ایسے حافظے ان کو دیے گئے. پھر بعد میں دوسرا طبقہ آیا تو انہوں نے علم حدیث کو تحریر میں لایا، سینے سے منتقل ہو کر کہاں پر آیا؟ وہ صفحات پر آیا. تو انہوں نے تھوڑی سی نرمی کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ ان لوگوں کی طرح سختی کرتے تو ضعیف کے نام پر اور حدیث معلل اور مناکیر وغیرہ کے نام پر ذخیرہ حدیث سے بہت بڑا ذخیرہ کیا ہو جاتا؟ غائب ہو جاتا. لہذا اس بنا پر انہوں نے تھوڑی سی نرمی کی. جب انہوں نے نرمی کی تو اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جب لکھنے کا موقع آیا تو اس موقع پر انہوں نے سند کے ساتھ سب کو بیان کر دیا. سند کے ساتھ سب کو بیان کر دیا، چاہے حدیث ضعیف ہو، چاہے حدیث صحیح ہو، چاہے حسن لغیرہ ہو، چاہے حسن لذاتی ہی ہو، چاہے مناکیر ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن سند کے ساتھ لکھنے کا انہوں نے اہتمام کیا. اس مرحلے میں ہمارے یہ مصنفین آتے ہیں. کون؟ امام مسلم ہے، امام بخاری ہے، امام ترمذی ہے، یہ سب لوگ اسی مرحلے میں آتے ہیں. تو ان لوگوں نے، تو ان میں سے بعض نے صرف صحیح کو لکھا، بعض نے صحیح اور ضعیف دونوں کو لکھا، بعض نے مناکر کو بھی لکھا. تو ہر طرح کے مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف انداز میں کام کیا. تو پورا ذخیرہ حدیث یہ سینے سے منتقل ہو کر سفینے پر آ گیا، یعنی صفحات پر آ گیا. اور پھر جب یہ محفوظ ہو گیا تو اب دوسرے آخری طبقے میں آنے والے محدثین نے آ کر کیا کیا؟ اس کی شروحات شروع کی اور اس کی شرح لکھنے لگے. جب انہوں نے اس کی شرح لکھنا شروع کیا تو اس زمانے میں پھر اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ شرح کے لکھتے وقت اندھی کی چندھی کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اندھی کی چندھی ایک ایک چیز کے اوپر کہ کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، راوی کون ہے، کیسا ہے، اس کی کیا کیا چیزیں اس کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے، کیا خوبیاں معلوم ہونی چاہیے، کیا کمیاں اس کے سامنے آئے تو کیا کرنا چاہیے. تو اب علم حدیث ان 3 طبقات میں جا کر قرون اولیٰ ثلاثہ میں ایسا محفوظ ہو گیا کہ اب بعد میں چل کر آنے والے لوگ اس میں کسی طرح سے ان کے لیے صرف سمجھنے کا اور استنباط کا اس زمانے کے اعتبار سے کام باقی رہا، اس کے علاوہ ان کے لیے اور دوسرا کچھ باقی رہا نہیں. اس طرح سے اللہ رب العزت نے علم حدیث کو محفوظ کیا. تو ہمارے مصنف اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ علم حدیث کے سلسلے میں جو یہ مختلف طریقے اختیار کیے گئے، یہ جو تنوع ہے وہ تنوع یہ کسی بھی طرح سے فائدے سے خالی نہیں ہے. تو اسی لیے اب آگے چل کر مصنف اپنے شرائط کو بیان کریں گے کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں کن کن شرائط کا اعتبار کیا ہے اور کن کن شرائط کی رعایت کی ہے. یہ اتنی کتاب دیکھے گا. ہاں، یہ ایک کتاب ہے یومیہ محاسبہ. اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ طالب علم صبح سے لے کر شام تک اپنا پورا وقت کس طرح سے قیمتی بنائے. یہ آج سے 5-7 سال پہلے ہم نے اس کو تیار کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس وقت الحمدللہ طلبہ کو بہت فائدہ بھی ہوا، لیکن اس کے بعد پھر وہ کسی وجہ سے رہ گیا. تو ہمارے گھر میں ہم نے ہمارے بچوں سے اس کو کچھ دنوں پہلے شروع کیا تو مجھے بہت فائدہ لگا کہ الحمدللہ اس میں جتنی چیزوں کا مطالبہ ہے خانہ پوری کرنا ہے، لہذا بچے ساری چیزیں کرنے لگے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو چھوٹ نہ پائے. تو میں نے سوچا کہ جیسے ہمارے وہ بچے ہیں، اب بھی ہمارے بچے ہیں، تو آپ کو بھی کسی صورت میں بھی بخنا چاہیے نہیں. تو جیسے ہمارے یہاں پر فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد فجر سے پہلے سب اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سب اپنا اپنا کام کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. تو اس کتاب میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ آدمی، چونکہ ہمارے زمانے میں لغویات کی بکثرت بھرمار ہے، اس لیے ہم اپنا زیادہ تر وقت بیکار چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. تو اس کا پورا خاکہ ایسا بنایا گیا ہے کہ صبح فجر سے لے کر رات میں عشاء تک کے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا پورا نامہ اعمال آپ خود تیار کریں گے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آپ اپنا خود محاسبہ کرو قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. تو اس میں آپ جیسے فجر میں، تو فجر میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی یا آپ مسبوق ہوئے. اس کے بعد فجر کی سنتیں آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی. اس کے بعد آپ نے صبح کی دعائیں پڑھی یا نہیں پڑھی یا سوتے رہے. تہجد کتنی رکعت پڑھی آپ نے، اشراق کی نماز آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، تلاوت کتنی مقدار میں کیا آپ نے، اور تسبیح فاطمہ آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی. تو یہ ساری چیزیں ہر نماز کے ساتھ سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ، اور جہاں جہاں پر جو چیز آتی ہے، مغرب کے بعد ہے تو مغرب کے بعد اوابین آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی.
اس کے بعد درسگاہ میں آپ حاضر رہے یا نہیں حاضر رہے, اگر کوئی ہوم ورک تھا تو وہ آپ نے کیا یا نہیں کیا, تکرار ہوئی یا نہیں ہوئی جس میں آپ نے شرکت کی یا نہیں کی, فارغ اوقات میں کل پورے دن میں آپ نے کتنی تلاوت کی, آپ نے کوئی چیز یاد کی یا نہیں دن بھر میں, اور آپ نے خارجی مطالعے کے طور پر کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا, کل دن رات میں تلاوت کی مقدار کتنی ہوئی, اسباق توجہ سے سنے یا نہیں سنے, سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا یا نہیں, دن کیسا گزرا, زیادہ نیکیاں ہوئی یا زیادہ برائیاں ہوئی, لغویات سے آپ نے پرہیز کیا یا نہیں کیا, خارجی مطالعہ کس موضوع پر کیا اور کتنا کیا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا, دن کا خاص عمل صالح کیا رہا, کہ دن میں کوئی خاص عمل صالح آپ نے کیا کیا. تو یہ آپ کو تقسیم کی جا رہی ہے. تو اس میں آپ کو کھانا پوری آج سے شروع کر دینا ہے, لیکن جھوٹ نہیں, جیسا ہے ویسا ہی. اس میں ایک ہم نے شروع میں وہ لکھا ہے چھوٹا سا 2 صفحے کا مقدمہ, جو اس لیے آپ کو سنا دیا جائے تاکہ آپ کذب بیانی سے پرہیز کریں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. ہم اس دنیا میں محض اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ اپنے اختیار سے ایسے اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے, تاکہ موت کے بعد کی منزلیں قبر, برزخ, حساب, منکر نکیر کے سوالات, میزان اعمال, پل صراط, حشر اور حوض کوثر وغیرہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزر جائے. مادیت کے اس پرفتن دور میں دنیا کی محبت, آخرت اور آخرت والے اعمال سے غفلت ایک عام سی بات ہو گئی ہے. حالانکہ یہی تمام برائیوں کی جڑ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. لہذا انسان کو بقدر ضرورت دنیا میں لگ کر زندگی کے ہر قیمتی لمحے کو آخرت والے اعمال کے ساتھ گزارنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے, ورنہ خسارے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. قرآن مجید میں اللہ نے غفلت سے زندگی گزارنے والے کی قیامت کے دن حسرت کے منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. تو اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گی, اور اس وقت سمجھ میں آنے کا موقع کہاں ہوگا, کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا. امام طبری نے لکھا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ندامت کرنے والے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دنیا میں اعمال صالحات سے غفلت برتتے رہے. میرے عزیزو, خدا را اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو اور لا یعنی اور بے سود اور گناہ سے اجتناب برتو. ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر اور فکر اور شکر میں مشغول رکھو. مومن کی زندگی کا تو کوئی لمحہ فارغ نہیں, ہر لمحہ قیمتی. ارشاد خداوندی ہے, قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا. بس جو شخص جہنم سے ورے کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. طلباء, عوام, علماء سب آج لا یعنی میں مشغول رہتے ہیں اور سنتوں کا اہتمام تو دور رہا, فرائض سے بھی سستی اور غفلت برتتے ہیں. تو ایک خاکہ تیار کیا تاکہ ہر طالب علم اپنا محاسبہ کر سکے اور اس میں لکھتا رہے اور اسے اپنے طرز عمل پر غور کرنے کا موقع ہاتھ لگے. اعمال صالحہ کی کمی پر افسوس کرے اور آئندہ اس میں منہمک ہونے کی کوشش کرے. سابقوا الی مغفرۃ من ربک پر عمل کرنے کی کوشش کرے. طالب علم کوشش کرے کہ زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے معمور ہو. اس محاسبے پر دیانتداری سے عمل کر کے آپ کی طبیعت ایسی ہو جانی چاہیے کہ لغو اور گناہ میں وقت گزرنے سے تکلیف ہو اور نیکی کی توفیق پر آپ کو خوشی ہو, یہاں تک کہ آپ حیات طیبہ کا لطف اٹھانے لگے. اعمال نامے پر نشان لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر وہ عمل کیا ہے تو اس پر صحیح کا نشان لگائے, اور اگر نہیں کیا ہے تو غلط کا لگائے. ساتھ ہی سہولت کے لیے سورہ, پارا, رکوع, رکعت وغیرہ خانے میں لکھ دی ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر نشان لگائے. غلط نشان لگانے کی صورت میں کذب اور بے عملی 2 گناہ کے مرتکب ہوں گے. مقصد اپنی اصلاح, محاسبہ اور اللہ کی رضا ہو. تاریخ اوقات صلاۃ لکھا گیا ہے تاکہ مکروہ اور مشروع وقت کے جاننے کی سہولت ہو.